بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 دن میں آپ کو اپنے معاملات سیدھے ہوتے نظر آئیں گے اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی نظر آئیں گی۔ چاروں طرف سے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہر طرف سے آپ کو صرف ناکامی ہی مل رہی ہے اور آپ اس وقت سخت پریشانی میں ہو، اسٹریس میں ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں لاس ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں ایسے معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے ہمارے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات خود ہی ٹھیک نہیں کر پا رہے اور ہم اس کا بلیم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم جس کام میں بھی ناکامی اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فیملی کے حوالے سے ہو، جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہی ہو رہا ہے۔ آپ کرنا کچھ چاہتے ہیں لیکن ہوتا نقصان ہے اور اس کا بلیم اٹھا کر آپ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ اس نے مجھ پر کچھ کروا رکھا ہے۔ دیکھیں، جادو ہر کسی پر نہیں ہو سکتا۔ جادو اثر تو کرتا ہے لیکن ہر کسی پر نہیں کرتا، یہ یاد رکھیں۔ جادو ایک بہت زیادہ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ جن کے اعصاب بہت کمزور ہوتے ہیں انہی پر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جو لوگ پہلے ہی ان چیزوں سے تھوڑا ڈرتے ہیں تو انہی کے اوپر یہ چیز اثر کرتی ہے زیادہ، لیکن جو مضبوط قوت ارادے کے مالک ہوتے ہیں تو ان پر یہ چیز زیادہ تر اثر نہیں کرتی۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو ان پر کیسے ہو گیا، ان پر جادو کیسے کام کر گیا؟ تو دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور امت کو بھی بتانا تھا کہ یہ چیز ہے، اور پھر اس کا توڑ بھی آیا۔ قرآن پاک میں سورہ فلق، سورہ ناس بتائی گئی ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے اوپر دم کرے، ہاتھ پھیرے، پانی دم کر کے بھی پی سکتے ہیں آپ، اور اس طرح سے اس جادو کا اثر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے، اگر آپ کی پریشانیوں کی بات کری جائے کہ آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں تو انسان سب سے پہلے تو اپنے اندر ہی اس کا حل تلاش کرے، اپنی غلطیوں کو پکڑنا شروع کرے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ لوگوں پر بلیم ڈالنے سے پہلے انسان اپنا معائنہ کرے۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام اس بندے کی وجہ سے نہ ہو پایا، یا میں فلاں شخص کی وجہ سے نقصان میں ہوں، یا مجھے اس کی نظریں بد لگ گئی ہے، یا جادو کروا دیا۔ اکثر خامیاں ہم میں ہوتی ہیں، ہم ہی کام صحیح سے نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ہم محنت ہی نہیں کریں گے، کام کو ٹھیک سے ہی نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ خراب ہی آنا ہے، اور محنت کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی آنا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داریاں تو بخوبی نبھا رہا ہوں یا نبھا رہی ہوں، اس کے بعد بھی میرے اوپر پریشانیاں ہیں، میری ساس صحیح نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ، کسی کا ہسبینڈ تنگ کر رہا ہے، کسی کی وائف تنگ کر رہی ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنی طرف سے پہلے تو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اب آتی ہے بات کہ آپ کے معاملات جو خراب ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، 3 دن میں جو لوگ دل سے پڑھیں گے، کامل یقین سے پڑھیں گے، 3 دن میں آپ کے معاملات سیدھے ہونے لگ جائیں گے، راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 3 دن کے بعد سے ہی آپ دیکھ لینا، بہت سے لوگوں کے 7 دن لگیں گے، 21 دن لگیں گے، مہینہ لگے گا، 6 مہینے، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ جس نے بھی قابل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو اسے بس فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے۔ اور یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کامنٹ میں پوچھو کہ ہم یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ کو وہ چیز بتا رہی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، اور ہم تو گناہوں کی طرف اتنے بڑھ چکے ہیں، ہمارے راستے، ہمارے کام، ہر چیز میں مشکلات ہیں، تو آپ کچھ نہیں کرو، آپ بس استغفر اللہ پڑھو، جتنی مرتبہ چاہو اتنی بار، لیکن ڈیلی پڑھو استغفر اللہ۔ اب میں بتاتی ہوں کہ استغفار کون کون سے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں آپ، استغفر اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے استغفار ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے استغفار ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اب استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ استغفار کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ کو رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا اللہ کے آگے۔ آپ نے اکیلے میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اے اللہ، میری مشکلات ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرے اندر خامیاں ہیں، میرے اندر برائی ہے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ جس طرح آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے رحم نہیں فرمایا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو تنگ کر سکتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے، اور استغفار کرنے میں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی، جب مرضی ہو پڑھیں۔ اور اگر آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو آپ یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انا نجعلک نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ آپ نے صبح شام 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ اس سے بینیفٹ یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس دعا کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دشمنوں کو دیکھے گا، اور ہمیشہ اپنے دشمن یا اپنے مخالفین کے لیے سب سے پہلے تو ہدایت کی ہی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، بد دعاؤں سے بچا کریں۔ ہمیشہ ہر کسی کے لیے نیک ہدایت کی دعا مانگا کریں، چاہے وہ دشمن ہی کیوں ہو، مخالف ہی کیوں ہو، بد دعائیں دینے سے بچا کریں۔ بد دعا دینا اچھا عمل نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ نے صرف اور صرف بد دعا ہی کرنی ہے تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہدایت کی دعا مانگے اور ہدایت مل جائے اللہ سے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میرے اندر کوتاہی ہے، میری غلطی ہے، میری خامی ہے۔ دوسروں پر بلیم نہ ڈالیں، اپنی کریکشن کرنا سیکھیں، پھر آپ کامیاب ہوگے۔ اور جس نے بھی یہ کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ 3 دن میں ہی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ مسلسل پڑھتے رہیں، 6 مہینے، سال، 2 سال، زندگی بھر کا ایک معمول بنا لیں۔ اس میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھ لیا کریں، اور اسے پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ رزق میں برکت مانگا کریں، رزق میں اضافہ نہیں، رزق میں برکت ملی۔ زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں لیکن برکت ساتھ ساتھ مانگیں، برکت ہوگی تو آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کو سپورٹ ملے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اگلی ویڈیو مس نہ کرنے کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔